یاد رکھیں قصہ ایسی چیز ہے جس کو مخالف بھی مان لیتا ہے, سن لیتا ہے. اور آپ کہیں گے میں دلیل دے رہا ہوں تو شاید آپ کا مخالف آپ کی دلیل نہ سنے. آپ بچے کو جو سبق سے بدکا ہوا ہے اس کو کیا کریں گے آپ نے قصے کے انداز میں سبق پڑھانا ہے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک والد اپنے 2 بچوں کو لے کر جا رہا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے, جاؤ پڑھانے کے لیے, اور وہ رو رہے تھے ہائے 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 ہائے. ٹھیک ہے, سامنے سے صبح صبح ایک کسائی آ رہا تھا, اس کے ساتھ 2 بکریاں تھیں, وہ بھی روتی ہوئی جا رہی تھی. تو بچوں نے ابو سے پوچھا کہ ابو یہ بکریاں روتی ہوئی کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا پوتر کو ہی جان ویندیاں پہ. کہا بیٹا یہ دونوں ذبح ہونے جا رہی ہیں. کہا اچھا ذبح ہونے جا رہی ہیں, اچھا اچھا اچھا. یعنی بچوں کے ہاں ذبح ہونا پڑھنے سے زیادہ اچھا تھا. تو بچوں کو سمجھایا پڑھایا جاتا. شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا علاء الدین, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کے فرزند ارجمند جو ابھی حالاً شیخ الحدیث ہیں, مولانا اشرف علی صاحب, ان کے بچپن کا ایک واقعہ ان کے استاد صاحب نے ہمیں بتایا کہ قاری محمد دین دامت برکاتہم العالیہ سے نورانی قاعدہ پڑھتے تھے, قاری محمد دین صاحب سے. تو ایک دن کہا کہ نہ یہ زمین ہوتی, نہ یہ آسمان ہوتا, نہ یہ دن رات ہوتا, نہ قاری دین ہوتا, اور نہ یہ نورانی قاعدہ ہوتا, پتہ نہیں میں کیا پڑھنے لگ گیا. آج وہ شیخ الحدیث ہے. دیکھو کوئی پیار کے انداز میں, ایسے کو بھی تو کسی کوئی پڑھانے والے ہیں نا, تو بھائی اس طرح پیار کے انداز میں بندہ پڑھائے, اور ایسے واقعات اور قصے کے حساب سے یقین مانے کوئی مشکل ہے. کیا فزکس, کیا میتھمیٹکس, کیا ڈبل میتھ اسٹیٹ, اور کیا پاک اسٹڈی, اور کیا بیالوجی, اور کیا جو ہے نا باقی معاملات, کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بس سمجھانے والا ہونا چاہیے. ہاں یہ یاد رکھیں, استاذ نے جسے کہتے ہیں نا اوور ایکٹنگ کر لی نا بچوں کے سامنے, بچے پریشان ہو جائیں گے. اوور ایکٹنگ کا کیا مطلب؟ حد سے زیادہ کسی مسئلے پہ ان کو بتا, ان کا دماغ ایک وقت تک کام کرتا ہے, اس سے بڑھ کے نہیں کرتا. مثلا اگر استاذ کے منہ سے جملہ نکلا ہے مشکل کتاب ہے, مشکل کتاب ہے, مشکل کتاب ہے, محنت کرنی پڑے گی, بچے کبھی اسے یاد نہیں کر پائیں گے. بھئی مشکل کتاب ہے, بچوں کیا بتا رہے ہیں؟ یقین مانے میرے اسکول میں ایک استاذ نے ہمیں کہا جنوں کی زبان ہے, اس کو جلد جلدی یاد کر لو, بڑی مشکل ہے. میں نے 3 بار اس کتاب کو پڑھا, تب جا کر میرے دماغ میں آئی. حالانکہ میرا ریکارڈ ہے, میں نے اولا سے لے کر تخصص تک کسی ایک استاد سے ایک ڈنڈا نہیں کھایا. میرے دماغ پہ ایسا اثر آ گیا, یہ اتنی ہمارے استاد کے لیے مشکل ہے اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں. تو یہ اوور ایکٹنگ ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے یہ جملہ نہ کہیں مشکل ہے, آسان ہے, کیا ہے, ایسا کھلا ہوا چہرہ ہونا چاہیے, انہیں سمجھ آئے کہ ہمارے استاد جی تو یوں سمجھا دیں گے. بچہ اپنے استاد کو دنیا کے ہر مسئلے کی دوا سمجھتا ہے, تو پھر آپ اس طرح انہیں سمجھائیں واقعہ کے انداز میں. قصے کے میں آپ کو سناؤں, میں نے حیات امیر شریعت میں غالباً یہ واقعہ پڑھا ہے, غالباً وہاں سے پڑھا ہے. حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ ایک جگہ بیان کرنے تشریف لے گئے, تو وہاں کے لوگوں نے کہا جی ہم بیان نہیں کرنے دیں گے. انہیں کسی نے بتایا تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری فسادی ہے, نعوذ باللہ, یہ ختم نبوت کی بات کرے گا, یہ وہ ایسے. تو انہوں نے کہا تیری تقریر نہیں سنیں گے, جلسہ کینسل, فلاں یہ کر دیں وہ کر دیں. حضرت بخاری رحمہ اللہ اسٹیج پر تشریف لائے, کہا تقریر نہیں سناتا, ایک قصہ سن لو پھر دعا کرتے ہیں. کہا جی ٹھیک ہے. قصہ سنانا شروع کر دیا. قصہ ایسے پیارے انداز سے سنایا کہ ساری عقیدہ ختم نبوت کی بات اس میں آ گئی, اور پھر حضرت بخاری نے دعا کر لی. یہ ہوتا ہے سامنے والے کا مائنڈ. میرا بیٹا ہے نا, میں اس کو اسکول بھی پڑھا رہا ہوں اور حفظ بھی کرا رہا ہوں. حفظ میں جب میں اسے لے کر جانے لگا تو پہلے دن میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ ابو میں قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا, قاری بہت مارتے ہیں. غلطی یہ, میرے گھر میں کسی بچی نے آ کر میرے بیٹے کو ویڈیو دکھا دی کہ کوئی قاری مصیبت بچوں کو مار رہا تھا, وہ ڈنڈے مار رہا ہے, اور اس کی اس غلط حرکت کی ویڈیو بنی ہے, اور ویڈیو بنی ہوئی بچے دیکھیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پریشان تو ہوں گے. تو میرے بیٹے نے کہا ابو مجھے قاری مارے گا, میں قاری صاحب کے پاس نہیں جاؤں گا. میں پریشان ہو گیا کہ اب میں اسے کہوں نہیں ہر قاری نہیں مارتا, فلاں فلاں, یہ اس کے دماغ میں نہیں آئے گی بات کہ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. وہ کہے گا پتہ نہیں اے منہ تو لکھوائی بیٹھے یہ برا ہو. پھر تو اب بچوں کو تو بچوں والی زبان میں سمجھاتے ہیں. میں نے 2 دن مؤخر کر دیا کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ نہ جائیں. میں سوچتا رہا اس بات پہ کہ اسے کون سا میٹھے انداز کا نوالا دوں. میں نے مشورے کیا اور میں ایک جگہ پہ نتیجے پہ پہنچا, اور وہ وار ہمارا چل گیا. میں بچے کے پاس آیا, میں نے کہا بیٹا
میں تمہیں قاری صاحب کے پاس نہیں لے جاؤں گا, میں تمہیں حافظ صاحب کے پاس لے جاؤں گا. قاری مارتے ہیں, حافظ صاحب تو نرم ہوتے ہیں نا. اس نے کہا اچھا. اب کسی نے جو ویڈیوز دکھائی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ قاری حافظ بھی ہوتے ہیں نا. میں نے استاد سے بات کر رکھی تھی, ایک پیکٹ اس تک موجود تھا ٹافیوں کا, بھی آئے گا, آؤ بیٹا یہ تمہیں تحفہ ہے, اس طرح کی باتیں, پیسے استاد دے گا, اس کے ہاتھ سے دلوا دینا تاکہ بچے کو اس سے انس بڑھے. اور اس کے ساتھ بات بھی ہو گئی تھی کہ میں آپ کو حافظ صاحب کہوں گا, یہ قاری صاحب نہیں ہے, آپ نے ان کے سامنے کہنا ہے. تو اس نے کہا جی بیٹا ماشاءاللہ میں حافظ صاحب ہوں اور آپ آئیے. الحمدللہ 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 دوسرا پارہ حفظ کا شروع ہے. آپ بتائیں, ایک پارہ پورا ہو گیا. اگر میں اسی بات پہ ڈٹا رہتا کہ نہیں قاری ہر بندہ ٹھیک نہیں ہوتا, ٹھیک ہوتے ہیں, کوئی صحیح ہوتے ہیں, کوئی غلط ہوتے ہیں, میرے بچے کا مائنڈ سیٹ اس کو ایکسیپٹ ہی نہ کرتا کہ کوئی قاری اچھا ہے, کو وہ کہے گا ہر قاری ڈنڈے والا ہے بس. تو بچوں کو بچوں کی ترتیب پہ سمجھا دیں, آسانی سے آپ سمجھا دیں گے, بات ٹھیک ہو جائے گی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.